ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت نے خطے میں امن کے امکانات کو تباہ کر دیا ہے۔ دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا بزدلانہ اور غیر قانونی حملہ شدید مذمت کے لائق ہے۔ قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور جواب دینے کے اقدامات کی مکمل حمایت، غیر جانبدارانہ ثالثی مقام پر حملہ عالمی امن کوششوں کو سبوتاژ کرتا ہے۔ قطر کے مہذب اور دانشمندانہ رد عمل کو سراہا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی کوششوں کی حمایت، قطر کے تعمیری اور مؤثر ثالثی کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کو کسی بھی بہانے جواز دینے کی کوشش مسترد کی گئی۔ قطر کو دوبارہ نشانہ بنانے کی اسرائیلی دھمکیوں کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کی جائے۔ پاکستان نے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا، اسرائیل نے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی جارحیت سے مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں کو شدید دھچکا لگا۔ Strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. UN Security Council must urgently demand from Israel an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات دوحہ میں ہنگامی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل نے دوحہ پر حملہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا۔ امت کو متحد کرنے پر محمد بن سلمان کی قیادت قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ مصر کے صدر السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ملاقات ہوئی۔ دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس میں اسلامی نیٹو بنانے کی تجویز۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے دفاعی صلاحیتوں کے اشتراک کی پیشکش کر دی۔ ترکیہ کے صدر نے اپنے خطاب میں کہا، بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت براہ راست خطے کے لیے خطرہ ہے۔ ترکیہ برادر اسلامی ملکوں سے دفاعی صلاحیتوں کے اشتراک کو تیار ہے۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا، مذمتیں اسرائیلی میزائل نہیں روک سکتی، اسرائیل کے خلاف عملی اقدام کرنا ہوں گے۔ عراقی وزیر اعظم نے اسلامی دنیا میں نیٹو طرز کے اجتماعی سیکیورٹی کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا، ایسا نظام بنائیں کہ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے۔ مصر کے صدر نے اپنے خطاب میں کہا، اسرائیلی جارحیت نے تمام سرخ لکیریں عبور کر دیں۔ انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کو کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ لبناء السلام ومكاسب تحققت من ورائه وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء فلا تسمحوا بأن وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو سہ ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم 17 ستمبر کو سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی عرب کے بعد وزیر اعظم برطانیہ اور امریکہ کا دورہ بھی کریں گے۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا اظہر۔ قدم کا یہ 3 ملکی دورہ ہے اور وزیر اعظم 17 ستمبر کو سعودی عرب پہنچیں گے۔ ایک دن کا سعودی عرب کا دورہ ہے جہاں پہ وہ سعودی ولیعہد کے ساتھ ملاقات کریں گے، جس میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات ہوگی۔ اس کے بعد برطانیہ جائیں گے، وہاں پر بھی ان کا 2 روز کا قیام ہے، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں وہ شرکت کریں گے۔
اور وہاں پر ان کا خطاب بھی ہے، جبکہ 27 ستمبر کو وزیر اعظم کا یہ دورہ مکمل ہوگا اور 27 ستمبر کو وزیر اعظم امریکہ سے وطن واپس کے لیے روانہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف فاروق۔ ARY نیٹ ورک کے 25 سال شاندار سلور جوبلی پر ARY فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر اسی عزم کے ساتھ جاری ہے۔ ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن چکا ہے۔ اللہ کی رحمت، انتھک محنت، مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ یادگار دن کے موقع پر ARY نیٹ ورک دیکھنے والے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ کل، آج، ہمیشہ آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، یہ ایک حقیقت بھی ہے، ایک دعا بھی، اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ سلمان اقبال کا عزم بھی، جس نے ہمیں حوصلہ دیا 25 سالوں پر محیط اس عظیم و شان سفر کو طے کرنے کا۔ اور یہ منزل نہیں، یہ صرف ایک راہ گزر ہے جو ایک روشن نشان کی صورت ہمیں آگے کا رستہ دکھا رہا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت دلا رہا ہے اور کبھی نہ رکنے والا جذبہ جگا رہا ہے۔ یہ ہے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے 25 سال، پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ترقی کے 25 سال اور دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کے بھروسے کے 25 سال۔ 16 ستمبر سن 2000 میں UK سے نشر ہونے والا ایک چینل ARY ڈیجیٹل آج بنا پاکستان کا نمبر 1 سیٹلائٹ ٹی وی نیٹ ورک، جس نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے نئے فارمیٹس پہلی بار پاکستان میں متعارف کرائے اور پاکستان کی تاریخ کے نامور ڈرامے، شوز، کانسرٹ پاکستان نے ایشیا کپ کے ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اینڈی بائیکرافٹ کو ہٹانے تک پاکستان ایونٹ کا کوئی بھی میچ نہیں کھیلے گا۔ PCB کا ایشیا کپ میں قوانین کی خلاف ورزی پر ICC کو خط۔ میچ ریفری نے بھارت کی خواہش پر ٹاس کے بعد کپتانوں کو ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تھا۔ ICC کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ PCB نے جو کچھ کیا اس سے مطمئن ہوں۔ کرکٹ لیجنڈ جاوید میاں کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ باسط علی، کامران اکمل نے ایشیا کپ کے بائیکاٹ کا مشورہ دے دیا۔ باسط علی نے کہا پاکستان کے بائیکاٹ سے براڈ کاسٹر سڑک پر آ جائے گا۔ کامران اکمل بولے اب وقت آ گیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ ون سائڈ ہو اور دوسری سائڈ میں نہ ہو۔ ICC کو بہت اسٹرانگلی ہے نا اب آنا پڑے گا، یہ چیز کرکٹ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اب تک جو PCB نے کیا آپ اس سے مطمئن ہے؟ بالکل، ابھی تک تو صحیح ہے، باتوں سے چیزیں سالو ہو جاتی ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے۔ اگر پاکستان بول دیتا آج کے بعد ہم انڈیا سے نہیں کھیلیں گے ICC ایونٹ، براڈ کاسٹر کو جو پیسے ملتے نا وہ روڈ پہ آ جائے گا۔ محسن نقوی کو میرا خیال ہے یہ بہت ہلکا لے رہے ہیں، ایک محسن نقوی سب پہ بھاری ہے۔ ہماری افواج نے جو پھیٹا لگایا نا اس دفعہ یہ وہ غصہ نکلا ہے، بولے نا کہ ہماری افواج کے ساتھ ان کا پھیٹا لگا ہے، اور وہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے، وہ ہم نہیں، صحیح بات ہے۔ سکھ کمیونٹی جو ہے ساری ڈوب گئی ہے، ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیتے، جو طیارہ گرا ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیتے۔ اس ایشیا کپ میں انڈیا سے اگلا میچ پڑے تو کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے؟ سمجھتا پاکستان کرکٹ بورڈ تو نہیں کھیلنا چاہیے، بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کے بیان پر ایکس پر جواب لکھا،
پاکستانی فوج کے ہاتھوں ہوئی ذلت کو بھارت کرکٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مارکہ حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فضائیہ نے بھاری نقصان اٹھایا، رافیلز بھی نہ بچے۔ بھارت کے زخم سستے تماشوں سے نہیں بھریں گے۔ کھیل کی تزلیل، کھلاڑیوں کی تزہین، بھارت کے اندر ہی تفریق۔ روایتی حریفوں کے میچ میں انڈین پلیئرز کے ڈرامے پر بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگی۔ سابق کپتان گنگولی نے کہا کہ دہشت گردی رکنی چاہیے، کھیل نہیں۔ کانگریس رہنما کارتی چدمبرم بولے کہ کھیل اور سیاست کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹورنامنٹ میں شامل ہونے کے بعد مخالف ٹیم اپنی مرضی سے نہیں چنی جا سکتی۔ یونین منسٹر نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی موجودگی میں اولمپکس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا؟ بلوچستان کے ضلع کیش کے علاقے شیربندی میں فورسز کی گاڑی پر آئی ڈی دھماکہ۔ ISPR کے مطابق آئی ڈی دھماکے میں 5 سیکیورٹی اہلکار جام شہادت نوش کر گئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد شامل ہیں۔ شہداء میں لانس نائک خان محمد، سپاہی محمد ظہور بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ میدان میں نکلے تو سب ڈرتے ہیں، باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کام کرتے ہیں نہ نظام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ میاں والی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سابق وزیر اعظم فضائی جائزہ لے کر کہتے اوہو بہت سیلاب آ گیا، پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ کروں گی، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، سیلاب میں موت اور گھر گرنے کا معاوضہ 10 لاکھ دیں گے۔ علی پور میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر خیمہ بستی کے سیلاب متاثرین مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک خیمے میں بیوہ نسیم بی بی اپنے معذور بیٹے سمیت 8 بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ خاتون کو بچوں کی دوا، کھانا اور پینے کے صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مرزا احمد علی مزید بتا رہے ہیں۔ بالکل، اس وقت ہم ہیڈ پنجنت کے ساتھ سپر فلڈ بند پر موجود ہیں۔ ایک بڑی آبادی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اس وقت سینکڑوں کے قریب فیملی اس فلڈ بند پر موجود ہیں۔ پیچھے ہمارے ساتھ ایک فیملی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 بچے ہیں۔ یہ ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ جسمانی طور پر معذور ہے۔ ان کی والدہ ہیں لیکن والد نہیں ہیں، بیوہ خاتون ہیں، 8 بچوں کے ساتھ یہاں اس وقت فلڈ بند پر موجود ہیں۔ ان کو سرکاری کیمپ تو دیا گیا ہے لیکن دیگر کیا سہولیات ہیں ان کے پاس، وہ ان سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے گھر گر گیا ہے، ہمارے بچے یہ بیٹھے رہے ہیں بھوکے، سویرے کھانا ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا، دوپہر کو نہیں ملتا، ساری ہیلپ تھائی ونی۔ میرا بڑا بیٹا جرا محتاج ہے، یہ میرا یہ بیٹا بیمار ہے۔ کو سرکاری ہسپتال جانے کا کہا گیا ہے جو یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ سیلابی پانی کی وجہ سے جو ہے یہاں بچوں میں خارش بھی ہے اور جلدی امراض بھی پھوٹ رہے ہیں۔ اس وقت اس بند پر جتنی فیملیز بیٹھی ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ پینے کے صاف پانی کا ہے۔ پینے کا صاف پانی یہاں دور دور تک مہیا نہیں ہے اور واش روم کی سہولت بھی یہاں پر مہیا نہیں ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب کے باعث موٹر وے پر شگاف پڑ گیا۔ ٹنل کے قریب موٹر وے کا بڑا حصہ بہہ گیا۔ M5 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ مرمت جاری ہے، جلد موٹر وے ٹریفک کے لیے بحال ہو جائے گی۔ شکر ہے جلال پور پیروالا سندھ میں نہیں، ورنہ موٹر وے کا ایک حصہ بہہ جانے پر جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور MQM درجنوں پریس کانفرنس اور ہزاروں ویڈیوز بنا چکی ہوتی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعتی بھائی اختیارات کا رونا نہ روئیں، گھر جائیں، ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ صحافی سے کہا مجھے میئر نہ کہیں، حافظ نعیم الرحمان میئر ہیں۔ AIY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی سلور جوبلی اور صدر اور CEO AIY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ناظرین اور ٹیم کو خراج تحسین۔ ناظرین کا اعتماد، ٹیم کی محنت اور اشتہاری اداروں کی شراکت کامیابی کا راز ہے، یہ کہنا ہے سلمان اقبال کا۔ مزید کہا گیا ہے کہ AIY دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو نیٹ ورک بن چکا ہے۔ سلمان اقبال کا خصوصی پیغام میں AIY کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کو بھی خراج عقیدت۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب کا ویژن اور رہنمائی آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مزید کہا کہ میری بیٹی سمیہ سلمان نہ ہوتی تو میں یہ سفر شروع نہ کرتا۔ سمیہ سلمان کی یاد ہمیشہ دل میں زندہ ہے۔ سلمان اقبال نے اہلیہ سبین سلمان اور حاجی محمد اقبال کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ AIY فیملی کا ہر رکن، ناظرین اور اشتہاری اداروں نے مل کر سفر کو کامیاب بنایا ہے۔ AIY نیٹ ورک 25 سال کا سفر سچائی، اعتماد اور کامیابیوں کی داستان ہے۔ فخر اور امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ AIY نیٹ ورک کی 25ویں سالگرہ پر لاہور آفس میں کیک کاٹا گیا ہے، جس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت مخاطب ہیں۔
5 जवान शहीद हुए हैं। दोनों चीज़ों पे बात कीजिए कि एक तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, जिस तरह का मैच आपके सामने आया, आपने बड़ी इस पर इनपुट डाली हुई थी कि पाकिस्तान टीम को बेहतर से बेहतर खेलना चाहिए, और फितना ख़वारिज पे क्या कहेंगे आप? लेकिन जहाँ तक टीम की रही बात, मैं क्योंकि ये टूर्नामेंट जारी है, मैं उनको फुली सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो एशिया कप जीतेंगे। नई टीम है, डेफिनेटली उसको सेटल होने में कई महीने लगते हैं। आपके सामने कुछ पुराना हिस्ट्री आप देख लें, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन बना दी है। अब उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, वो नए बच्चे हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह पुराने लोग होते थे, लेकिन अब हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनकी जो कमी है उसको वो कोच और जितनी बड़ी कोचेस की टीम है वो सारी उसको पूरी कर रही है। तो उस लिहाज से तो मैं बिल्कुल 100% अपनी टीम पे ट्रस्ट करूँगा। हाँ, हार जीत होती है। सिर्फ छोटी सी बात है, अभी तक 15 मैचेस हुए हैं जब से नया हेड कोच है, 10 हमने जीते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप कहें कि टीम की कारकर्दगी बहुत मायूस कौन है, नहीं, हाँ, इंडिया से हारने पे जिस तरह आपका दिल ख़राब हुआ है उस तरह मेरा दिल ख़राब हुआ है। हम वो एक्सपेक्ट ज़रूर करें और मुझे बहुत मैं बड़ा पुरुमीद था कि टीम जीतेगी। एनीवेज़ वो उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो भी वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए, अपने यंग टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला यही टीम आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट देगी। जहाँ तक रही इन दहशतगर्दों की बात, इन दहशतगर्दों के मुतालिक हमारी क्लैरिटी है कि जिसने वेपन उठाया हुआ है उसका बंदोबस्त होगा और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। तो चाहे वो KPK हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, इंशाल्लाह ताला हम ये तो नहीं कह रहे कि इस टाइम बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं पे हमें ज़्यादा मसाइल भी हैं, लेकिन आपको पता है कि पीछे अफ़गानिस्तान से किस तरह सपोर्ट आ रही है, सारा कुछ आ रहा है और किस तरह बलूचिस्तान में पैसे चल रहे हैं। लेकिन आप अगले आने वाले वक्त में देखेंगे कि भी काम में तेज़ी आएगी इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। ARY के सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर पाक सरजमीन तंग कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 31 खारजी मारे गए। ISPR का कहना है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब KP में फोर्सेस ने दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। लकी मरवत में 14 और मन्नू में 17 खारजी मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। ARY डिजिटल की रमज़ान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह इंतकाल कर गए। उमर शाह की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा की गई। मामू ने बताया उमर शाह को गुज़श्ता रोज़ फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। डॉक्टर ने बताया कै के बाद फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई। अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह ARY डिजिटल की रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते रहे हैं। कराची का यूनिवर्सिटी रोड काले पानी में डूब गया। बरसाती नाला चौक हो जाने के बायस हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी जाने वाली रोड जोहर का मंजर पेश कर रही है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। पानी में कई गाड़ियां खराब हो गईं। मज़ीद जानते हैं राफे हुसैन से। रोड इस वक्त काले पानी, जी हाँ, सेवरेज के काले पानी की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर जो बरसाती नाला है वो चौक हो जाने के बायस ओवरफ्लो हुआ है और सेवरेज का ताफुन ज़दा गंदा पानी इस वक्त पूरे यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, जिसके बायस आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो यहाँ पर रिहायशी हैं वो बदबू की वजह से शदीद परेशान हैं। जो ट्रैफिक है वो इस वक्त भी जाम है। मेरे कैमरामैन काशिफ निज़ामी दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। कई घंटों से वो ट्रैफिक जाम की अजियत यहाँ पर झेल रहे हैं। पानी इतना मौजूद है कि जो फुटपाथ है वो उसके लेवल पर आ चुका है। इलाका मकीन कहते हैं कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और शाम से ही ये सूरत हाल है और अब रात का ये पहर आ गया है, लेकिन अब तक कोई भी सफाई के लिए इंतजामिया और मशीनरी यहाँ पर नहीं आई। लोगों ने यहाँ पर मेयर कराची से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर कराची वाटर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल सर्विसेज को एक्टिव किया जाए, यहाँ पर मशीनरी को भेजा जाए ताकि यहाँ पर नकासी का काम मुकम्मल हो सके। ASF की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई। जद्दा जाने वाली परवाज़ के मुसाफिर से 1 किलो से ज़ायद आयस हेरोइन बरामद कर ली। तर्जमान ASF ने बताया जद्दा जाने वाली परवाज़ के मुसाफिर के ट्रॉली बैग को स्कैनिंग के दौरान मशकूक पाया गया। बैग की तलाशी ली तो अंदर स्टील रॉड में छुपाए गए 108 कैप्सूल बरामद हुए, जिनमें आयस हेरोइन की भारी मिक़दार मौजूद थी। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है।
स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।